نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ پرچہ کس نے درج کیا. یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے منسوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے ناراض ہوئے ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے. تو ملک کو تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے. وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے. وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے, غربت بڑھتی جا رہی ہے, اس کا بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہے. وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے. وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے. اس کا بھی علم نہیں ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہم عالمی دنیا میں اکیلے ہیں. 4 دن اس وزیر اعظم کے وزراء لگے رہے, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے. آج پرچہ درج ہو گیا ہے. میری ان سے گزارش ہے پرچے میں شامل ہو جائیں, پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے, فلانا انڈین ایجنٹ ہے. آج پورا ملک رو رہا ہے. ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی. جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے, ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا, تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں, ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں, ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں, ہمارے اسپیکر غدار ہیں, ہمارے گورنر غدار ہیں, ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں, اور بات یہاں رکی نہیں. 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں, یہ قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے, آج وہ بھی غدار ٹھہرے. یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپلائی کروں. وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں, کیونکہ غداری کا الزام تو آپ نے لگا دیا. یہ افسوسناک باتیں ہیں, یہ حیران کن باتیں ہیں. آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا, عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا, پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا, صرف غداری کے الزام لگانے پر. اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے. میرا ان کو چیلنج ہے, باہر نکلیں, ایف آئی آر میں شامل ہوں, ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں. پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو سی پیک بند کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں. غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آج غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت باتیں, آج عوام کے مسائل حل کریں. یہ پی ڈی ایم اسی لیے بنی ہے, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی, یہ حب الوطنی کے اعلامیہ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی. یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے. میں اس ایف آئی آر کے قانونی پہلوؤں پر بڑی بحث ہو رہی ہے, مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی, کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں, لیکن اس سطح کے نہیں بنے
کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کو بھی شامل کیا، بغیر ثبوت کے شامل کیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا، اور پاکستان کا سب سے فرض شناس ایس ایچ او ہے، جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر، میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر، وفاقی وزراء پر، ایم این ایز پر، اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا۔ اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شاہدرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایف آئی اے، ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو، وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو۔ اس افسر نے کہا کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، یہ کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج یہ ظاہر ہو گیا کہ وزیر اعظم کے دعوے ہیں جی میں سب کو اندر کرتا ہوں، تو نیب اس کے قبضے میں ہے، یہ پرچے یہی بنا رہا ہے۔ شہباز شریف کو کس نے گرفتار کروایا؟ کون شہباز شریف سے خوف زدہ تھا؟ کون پی ڈی ایم سے خوف زدہ تھا؟ کون اے بی سی سے خوف زدہ تھا؟ پاکستان نیب کو 20 سال ہو گئے، کوئی شخص بھی ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار نہیں ہوا۔ یہ قانونی طور پر غلط بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے 30 دن میں ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں یا بری کر دیں، گرفتار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف، لیڈر دی اپوزیشن پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، اے پی سی کے کو چیئرمین، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا کوئی جواز ہے؟ اب ڈی جی ایف آئی اے کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ سارا دن صرف اپوزیشن کو دبانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچتا ہے، ان پر غداری کے پرچے کرانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ شاہدرہ کا پرچہ بھی عمران خان نے درج کرایا ہے۔ اب 100 نفی کرے، اس کے وزراء 100 کہانیاں بنائیں، اس سب کے پیچھے عمران خان ہے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب سیاسی مقابلے آپ نے عدالتوں میں لڑنے ہیں، آپ نے پرچے بنا کے لڑنے ہیں۔ کیا ان باتوں سے پاکستان کی عوام کی تکلیف دور ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں کہ کون سی تکلیف دور ہوگی؟
کابینہ کی میٹنگ میں آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہوئی ہے؟ پرچوں کی بات ہوتی ہے، نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہوتی ہے، دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے، گیس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ آج تک پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے کی بات نہیں ہوئی، ان کی بہتری کی بات نہیں ہوئی۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اسی لیے پی ڈی ایم ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی۔ ان پرچوں سے ہم نہیں گھبراتے، ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ سارے وفاقی وزراء عمران خان سمیت شامل ہوں اس پرچے کے اندر، مدعی بنے، گرفتار کریں تمام ملزمان کو، کھلی عدالت میں پاکستان کے عوام کے سامنے کیمرے لگا کر ٹرائل کیا جائے، تاکہ یہ حقائق پتہ چلیں کہ آج پاکستان کے وفادار پاکستان بنانے والے ہیں، عوام کی تکلیف رفع کرنے والے ہیں یا عوام کو تکلیف دینے والے ہیں، موڈی کی مدد کرنے والے ہیں، کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں، ہندوستان کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ جتنا مذاق پاکستان کا آج اڑ رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان کے اخبارات اور ٹی وی بھرے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو شرم نہیں ہے۔ آپ کے عمل سے یہ پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ سر آپ جس طرح انہوں نے غداری کا الزام لگایا ہے، آپ نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں کسی پر غداری کا نہ الزام لگاتا ہوں، نہ میرے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے غدار وہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 22 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے، تکلیف میں تو عوام ہے۔ ہم کوئی اپنی سیاست کرنے تو نہیں نکلے، ہم کوئی اقتدار کے حصول میں تو نہیں نکلے، ہم تو نکلے عوام کی مشکل کے لیے۔ اور کرونا، اگر آپ حکومت کے جو نمبرز دیکھیں تو کرونا تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ایل این جی کے ان کو کیوں منگوانی پڑی ہے؟ کیا آپ گندم کے بحران کے بعد قوم جو ہے وہ گیس کے بحران کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ وہ اندیہ آپ کو ہمارے بے خبر وزیر اعظم نے دے دی ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی خبریں ہیں؟ پھر بھائی آپ نے جلسے کی دیکھی ہے نا، 16 کو گجرانوالہ ہے، 18 کو کراچی میں ہے مرکزی جلسہ صوبائی دارالحکومت میں، 25 کو مرکزی جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں، اور 22 تاریخ کو نومبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت پشاور میں، 30 کو جلسہ ہے ملتان میں، اور 13 دسمبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت لاہور میں۔ سر یہ فرمائیے گا آپ نے جو بات کی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کرواؤں گا، یہ سنجیدہ بات ہے یا بس آپ نے صرف بیان کی حد تک؟ میں نے زندگی میں کسی کے خلاف پرچہ نہیں درج کرایا، لیکن اگر مجھ پر پرچہ درج ہوگا جھوٹی باتوں پر تو یہ تو ایک سینئر پولیس افسر بات کر رہا ہے، اس پر پرچہ نہیں، کارروائی تو ہونی چاہیے، پرچہ درج ہونا چاہیے۔ یہ 62-63 کا پرچہ ہے۔ یہ جی کوئی شخص بدر رشید سے گزارش کروں گا وہ چلا جائے گا، وہ آدھی پرچے درج کرانے والا ہے۔ کہ جس طرح ماضی میں اے پی این ایس کی موومنٹ ہوئی، ابھی پی ڈی ایم جو تمام اپوزیشن جو ہے ادھر اکٹھی ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں کہ تمام اپوزیشن جب اپنا زور ڈالے گی اور تیسری قوت کو انٹروین کرنے کا موقع ملے گا، نہ حکومت کے ہاتھ کچھ رہے گا نہ اپوزیشن کے ہاتھ کچھ رہے گا؟ تیسری بات جو آج کل تھیوری بھی چل رہی ہے ماشاء اللہ، ہم آئین سے باہر نہیں جا رہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین توڑ کر ملک میں اقتدار سنبھال لے۔ وہ زمانے اللہ کرے چلے گئے ہوں۔ اختلاف سیاسی ہوتا ہے، جب حکومت سیاسی اختلاف کو یہ رنگ دے گی غداری کا، جب عوام کی بات کرنے کو غداری کہا جائے گا، جب ملک کی تکلیف دور کرنے کو غداری کہا جائے گا، جب پارلیمان کو دبایا جائے گا، اپوزیشن پر پرچے درج ہوں گے،
اس سے موقع ملتا ہے, تیسری قوتوں کو ماضی کا سبق ہے, اس سے موقع ملتا ہے. پاپولر ایجیٹیشن سے, عوام کی تکلیف بیان کرنے سے کسی کو حق نہیں ملتا کہ وہ ملک میں آ کر اقتدار پر قبضہ کر لے. سر پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی بھی خبریں ہیں, روٹیشن پالیسی کے حوالے سے اور جلسوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں؟ جی میں پی ڈی ایم کا, مجھے انہوں نے سیکرٹری جنرل نامزد کیا ہے, یہ خبریں ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی. سر مولانا کی اور آج بی بی مریم کی ملاقات ہے, آپ بھی اس میں ہوں گے, کیا ایجنڈا ہوگا, کیا معاملات ڈسکس ہوں گے؟ یہ پی ڈی ایم کے معاملات ڈسکس ہوں گے. مریم صاحبہ نے دعوت دی تھی, وہ لاہور میں تھے, وہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں, وہاں یقیناً سیاسی گفتگو بھی ہوگی اور پی ڈی ایم کے آئندہ عمل پہ گفتگو ہوگی. کلیئر نہیں کر رہے کتنے عرصے کے لیے سربراہ ہوں گے, ٹینیور وائز ہوگا یا روٹیشن پہ ہوگا؟ یہ ایک نان ایشو ہے, ابھی تو پی ڈی ایم شروع ہوا ہے, یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے گا سر, وہ تیسرا سوال آپ ادھر سے لے رہے ہیں, بھئی میں نے تو نہیں درج کی نا, ایف آئی آر درج کرتا ہے وہی واپس لے سکتا ہے. اور دلیل ہے, دیکھیں ہر چیز کا ایک کھرا ہوتا ہے, کہاں تک بات پہنچتی ہے. آپ کے سامنے ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ مجھے 1.5 سال پہلے اس ملک کے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ پرچہ درج کرو, نام لے کر نام بتائے. ایک خواجہ آصف کو بتایا کہ اس پر آرٹیکل 6 کا پرچہ درج کرو. یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی سوچ ہے, تو مجھے تو اس کی بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں نے پرچہ نہیں درج کرایا. میں تو یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ حکومت, یہ پرائم منسٹر, اس کے وزراء, اس کے چیف منسٹر شامل ہیں اس پرچے کے اندر. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر تمام لوگ جو ہے ایک بیانیے کے اوپر, ایک موقف کے اوپر موجود نہیں ہیں, جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آنا آصف علی زرداری کے حوالے سے, اور جس کو سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ انہوں نے کسی کی ایما پر یہ بیان دیا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے مفاہمت کا یا ایک قسم کا جو تصادم کی سے بچنے والا, کیا اب وہ ختم ہو چکا ہے, اس پر فل سٹاپ لگ چکا ہے, یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسا پاسبلٹی نکل سکتی ہے کہ دوبارہ نیگوسیشن ہو سکیں؟ کیونکہ سیاست جو ہے وہ بند گلی سے راستے تلاش کرنے کا نام ہے, نہ کہ آپ کھلے میدان سے سیدھا بند گلی کی طرف چلے جائیں. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, بیانیہ پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ عوام جو امانت ووٹ کی صورت میں آپ کے حوالے کرتے ہیں اس میں خیانت نہ ہو اور ملک آئین کے مطابق چلے. اس سے کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے, کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے. یہ بیانیہ ہے سارا, کوئی تیسری بات نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں, آج پی ڈی ایم ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. آج ملک مشکل میں ہے, لوگ پریشان ہیں. اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کرے گی پھر کیا کرے گی؟ اس لیے یہ باتیں سیاست میں ہر روز باتیں ہوتی ہیں. خواجہ صاحب نے بالکل کہا, انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ میرے ذاتی تعلقات تھے, میں نے یہ بات کہہ دی, انہوں نے معذرت بھی کر لی, بات ختم ہو گئی. نواز شریف صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب جی آپ سپلیمنٹری کر دیں. دیکھیں میں ہائی کورٹ کی جگہ بیان نہیں دے سکتا, لیکن میاں صاحب علاج کے لیے گئے تھے, علاج کروا کر واپس آئیں گے. ان کی میڈیکل رپورٹس عدالت کے پاس بھی ہیں, پورے پاکستان کے سامنے ہیں. ان کو پڑھ کر زندگی, صحت, یہ سب سے ضروری باتیں ہوتی ہیں. وہ پہلے بھی ملک سے باہر تھے, واپس آ کر جیل چلے گئے تھے, اب بھی علاج کی غرض سے گئے ہیں. حکومت نے, عدالتوں نے اجازت دی ہے, جب علاج مکمل ہو جائے گا واپس آ جائیں گے. علاج کیوں مکمل نہیں ہوا, یہ ساری بات میڈیکل رپورٹ میں جو 2 بڑے مستند ڈاکٹرز نے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیں. آخری کوشچن سر, یہ بتائیے گا کہ ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے, کیا اس کا کوئی پارٹ 2 بھی ہے یا جتنی ویڈیو تھی ساری آ چکی ہے؟ دیکھیے ارشد ملک کی ویڈیو ارشد کے جو اثرات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. ویڈیو ان کو اس نوکری سے نکال دیا گیا, لاہور ہائی کورٹ نے نکالا ہے.
اب ان کے فیصلے، بات ان کے فیصلوں کی کریں کہ ہم ان کے فیصلوں میں کتنا یقین کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام عدالتوں پہ اب کیا یقین کریں گے؟ اس نیب کی کیا حیثیت ہے؟ نیب کی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ سوال تو ویڈیو ارشد ملک کی دوسری ویڈیو ہو، تیسری ہو، 20ویں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ یہ فیصلہ ہو گیا، عدالت نے کر دیا، 7 ہائی کورٹ کے ججز نے کیا کہ یہ بات درست ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا، اس کے فیصلے برقرار ہیں، اس کی بات کریں۔ بھائی صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوری تسلسل کے لیے آپ خود بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں اور کہاں کی جمہوریت کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں؟ جب پارلیمان کے دروازے بند ہو جائیں، جب پارلیمان میں پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکے، جب ہمیں یہاں آ کر آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنسز میں عوام کی تکلیف کی بات کرنی پڑے، تو پھر بات سڑک پر ہی ہوگی۔ اب پی ڈی ایم بات سڑک پر کرے گی۔ بہت